الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبینا محمد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم بن حارث نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن ابی بکیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا زہیر بن معاویہ الجعفی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسحاق نے عمر بن حارث سے خاتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخی جویریۃ بنت الحارث۔ ہمیں وہ بیان کرتے ہیں عمر بن حارث سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے، اور جویریہ بنت حارث کے وہ بھائی تھے۔ قال، انہوں نے کہا ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ درہم ولا دینار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا نہ کوئی دینار، ولا عبدا ولا امتا، اور نہ کوئی غلام نہ کوئی لونڈی، ولا شیئا، اور نہ کوئی چیز، الا بغلتہ البیضاء، مگر اپنا سفید خچر، وسلاحہ، اور اپنا اسلحہ، وارضا، اور اپنی زمین، جعلہا صدقۃ، آپ نے ان سب چیزوں کو صدقہ بنا دیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا کہ آپ نے کوئی وصیت نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں جو قابل وصیت ہوتی۔ آپ اپنی زندگی میں ہی سب کچھ تقسیم کر چکے تھے، درہم، دینار، غلام، جو کچھ تھا کسی کو آزاد کر چکے تھے، کوئی تقسیم کر چکے تھے۔ 3 چیزیں آپ کی باقی تھیں، اور وہ بھی آپ نے ان کو صدقہ بنا دیا ہوا تھا۔ وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ ایک سفید رنگ کا خچر تھا، اور کچھ آپ کا اسلحہ تھا، اور آپ کی زمین تھی۔ آپ نے ان کو صدقہ بنا دیا تھا کہ میرے بعد یہ غرباء، فقراء اور ان لوگوں کے لیے یہ وقف ہے۔ چونکہ یہ جو وقف کی کیفیت ہوتی ہے، عام طور پر یہ بھی انسان اپنی وفات کے بعد کرتا ہے کہ میری وفات کے بعد یہ چیز وقف ہے اللہ کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آپ کے پاس وصیت کے لیے کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ جو کچھ تھا آپ اپنی زندگی میں تقسیم کر چکے تھے، یا زندگی میں آپ اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر چکے تھے کہ میرے بعد بھی یہ وقف ہی رہے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو یہاں سے وہی کل والی بات سمجھ آئی کہ وصیت واجب ہے، لیکن اس کے حق میں جس کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہو۔ جس کے پاس وصیت کے قابل چیز نہیں اور وہ وصیت کرنا نہیں چاہتا، اس پر وصیت لازم بھی نہیں ہے۔ خلاد بن یحییٰ، امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا خلاد بن یحییٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مالک نے جو ابن مغول ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا طلحہ بن مصرف نے، وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، حل کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وصیت کی تھی؟ فقال لا، وہ کہنے لگے نہیں۔ فقلت کیف کتب علی الناس الوصیہ، پھر لوگوں پر وصیت فرض کیسے ہو گئی؟ او امروا بالوصیہ، یا وہ وصیت کا حکم کیوں دیے گئے، کیسے دیے گئے؟ قال اوصى بکتاب اللہ، وہ کہنے لگے ہاں اللہ کی کتاب کی وصیت کی ہے۔ یعنی کہ سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے خود کوئی وصیت کی ہے؟ آگے سے صحابی کا جواب تھا کوئی وصیت نہیں کی۔ یعنی کہ آپ نے مال کے بارے میں، زمین کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں وفات کے وقت کوئی وصیت نہیں کی، اور نہ خلافت کے بارے میں کوئی وصیت کی کہ فلاں کو میرا وصی بنا دینا، فلاں کو میرا نائب اور خلیفہ بنا دینا۔ کوئی وصیت آپ نے ایسی نہیں کی۔ تو آگے سے تابعین نے کہا پھر باقی لوگوں پر وصیت کیسے فرض ہو گئی؟ یعنی کیوں لازم، حکم کیوں دیا گیا باقی لوگوں کو؟ جب نبی نے کام نہیں کیا تو لوگوں کو حکم کیوں دیا گیا؟ تو صحابی کہنے لگے نبی نے کام تو کیا ہے، وصیت تو کی ہے، لیکن جو وصیت تم پوچھ رہے ہو وہ نہیں کی، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کی وصیت کی ہے، وصیت آپ نے کی ہے۔
لیکن مال کے بارے میں نہیں، دنیاوی معاملات کے بارے میں نہیں، بلکہ اخروی معاملات کے بارے میں وصیت کی ہے۔ اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوا کہ یہ وصیت اسی کے لیے ہے جس کے پاس مال ہو اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہو۔ البتہ اگر کسی بندے کے پاس مال نہیں ہے اس پر وصیت واجب بھی نہیں، یا مال تو ہے لیکن وہ وصیت کرنا بھی نہیں چاہتا تو اس پر بھی لازم نہیں وصیت کرنا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عمر بن زرارہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی اسماعیل نے ابن عون سے، وہ ابراہیم سے، وہ اسود سے، وہ کہتے ہیں ذکروا عند عائشہ ان علی رضی اللہ عنہما کان وصیہ، انہوں نے ذکر کیا عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ علی اللہ کے نبی کے وصی تھے، یعنی اللہ کے نبی اپنے بعد ان کو وصیت کر گئے تھے خلافت کی۔ فقالت متى اوصى الیہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کب وصیت کی تھی ان کو؟ وقد كنت مسندتہ الی صدری، میں تو آپ کو اپنے سینے کی طرف ٹیک لگائے ہوئے تھی، یعنی آپ کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ او قالت حجری، میری گود میں تھا، یا کہا میرے سینے کے ساتھ تھا، یا یوں کہا کہ آپ کا سر میری گود میں تھا۔ فدعا بالطستی، آپ نے ایک تھال منگوایا تھا۔ فلقد انخنت فی حجری فما شعرت انہ قد مات، آپ کا سر لٹک گیا میری گود کے اندر ہی، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ فوت ہو گئے ہیں۔ فما، مجھے پتہ ہی نہیں چلا آپ کب فوت ہوئے۔ فمتى اوصى الیہ، بتاؤ وصیت کب کی؟ جس طرح رافضی لوگ آج کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے وصی بنایا تھا، اس طرح اس وقت بھی بعض لوگوں کو غلط فہمی تھی، وہ سمجھتے تھے بعض لوگ، اور یہ لوگ جو تھے یہ صحابہ کرام نہیں تھے، یہ بعد میں مسلمان ہونے والے یا تابعین، یا وہ پوچھنے لگے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اماں جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو وصی بنایا تھا؟ وہ کہنے لگی کب وصی بنایا، کب وصیت کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تو میرے پاس گزرا ہے، حتیٰ کہ جب آپ کی سانسیں نکلی ہیں تو آپ کا سر مبارک میرے سینے میں، میری گود میں تھا، تو آپ نے تو آخر وقت میں ایک تھال منگوایا تھا کہ تھال لے کر آؤ، تو وہ تھال لینے کے لیے گئے ہیں تو آپ میری گود میں ہی تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لٹک گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، لمحے کے اندر آپ فوت کیسے ہو گئے؟ تو وصیت کس وقت کی؟ یعنی کہ یہاں پر اس پراپوگنڈے کا رد ہے جو علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ جی آپ خلیفہ تھے اور بلا فصل خلیفہ تھے۔ ام المؤمنین کہہ رہی ہیں کہ کب وصیت کی، بتاؤ۔ تو یہ بات غلط ہے، رافضی پراپوگنڈا ہے۔ دیکھیں آپ ایک بات سمجھیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی عمر کے بارے میں کہ عمر میرے بعد خلیفہ ہوگا، وہ وصیت نافذ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ساری دنیا کو پتہ ابو بکر وصیت کر گئے۔ ابو بکر ایک امتی ہے، اس کی وصیت تو نافذ ہو جائے، اور اللہ کے نبی نبی ہوں، آپ علی کے بارے میں وصیت کی ہو اور وہ نافذ نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جھوٹ ہے روافض کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نافذ نہ ہو، اندازہ کریں آپ۔ تو یہ جھوٹ ہے۔ اگر ایک امتی کا حکم بعد والے امتی مانتے ہیں تو نبی کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ کوئی وصیت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں کی تھی۔ اور اسی طرح مسلم کے اندر روایت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، بلکہ بخاری میں بھی گزری ہے مفہوماً، کہا تھا کہ آؤ اللہ کے نبی سے کچھ لکھوا لیں۔ وہ خلافت ہی کی طرف اشارہ تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں نہیں جاتا، اللہ کے نبی نے اگر اس طرح کچھ ملنا بھی ہوا نا تو اللہ کے نبی نے اگر انکار کر دیا پھر کچھ نہیں ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وصیت ہو چکی تھی خلافت کی تو آخری دن میں کیا لکھوانے جا رہے تھے؟ کس بات پہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ ملنا بھی ہوا تو نہیں ملے گا؟ وہ کہہ دیتے بھئی میں تو وصی ہوں، مجھے اللہ کے نبی وصیت کر گئے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی کے پاس جانے کی۔ تو یہ سینکڑوں دلائل ہیں اس بات پہ۔ کہتے ہیں جی مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر وصیت کر دی تھی۔ غدیر خم کا واقعہ حج سے واپسی پر پیش آیا، ویسے تو اس میں اختلاف ہے، بعض اس واقعے کو صحیح تسلیم ہی نہیں کرتے، لیکن ہم مان لیتے ہیں۔ غدیر خم کا واقعہ، آپ حج سے واپس آ رہے تھے
تو پیش آیا۔ حج سے آپ کے واپس آنے کے تقریباً 3 ماہ بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر آپ نے وصیت کی علی رضی اللہ عنہ کے بعد، تو وہ جو بخاری کی روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لاؤ کتاب میں تمہیں کچھ لکھ کے دے دوں۔ رافضی کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ وصیت لکھ کے دینا چاہتے تھے علی رضی اللہ عنہ کی۔ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر سارے صحابہ کے مجمع میں آپ نے کہہ دیا تھا علی میرا وصی ہے، جو کہ 3 ماہ پہلے تم کہتے ہو پیش آ چکا غدیر خم کا واقعہ، تو اب کیا لکھ کے دینا تھا؟ آپ جب پوری امت کو گواہ بنا چکے تھے تو اب کیا لکھنا تھا؟ تو ابو بکر نے تو عمر کے بارے میں لکھ کے نہیں دیا تھا، صرف زبانی کہا تھا کہ میں خلیفہ عمر کو بلاتا ہوں، تو وہ نافذ ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی پوری امت کو کہہ جائیں اور امت اس پر عمل نہ کرے؟ وہ رافضی تو نہیں تھے، وہ صحابہ کرام تھے۔ رافضی ہوتے تو عمل نہ کرتے، اس لیے یہ جھوٹ ہے، یہ پراپوگنڈا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی۔ آپ خلیفہ برحق تھے، لیکن چوتھے خلیفہ، آپ چوتھے نمبر پہ بنے اور برحق بنے، بالکل اسی معیار کے مطابق آپ خلیفہ بنے جس معیار کے مطابق ابو بکر خلیفہ بنے تھے، جس معیار کے مطابق عثمان خلیفہ بنے تھے، اسی معیار پر آپ چوتھے خلیفہ ہیں۔ یہ خلافت ہے۔ باقی عند اللہ رتبہ بلند ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ عند اللہ بھی انشاءاللہ العزیز یہی ترتیب ہے۔ امت میں افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہیں، پھر عثمان، پھر علی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2739 40 41۔